अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक तो ये लगता है कि पाकिस्तान बतौर रियासत अफ़गानिस्तान के बारे में कोई फ़ैसला या पॉलिसी बनाने में फ़ेल हो गया है, और कौमी सलामती कमेटी का इजलास उसमें तो ये इस बात का सबूत है कि कोई कन्फ्यूजन की फ़ज़ा है, और क्लैरिटी बिल्कुल कहीं पर भी नज़र नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर आने का ख़तरा शदीद हो गया है, क्योंकि टीटीपी फिर से सरगर्म है, और उन्होंने शुमाली इलाकों में पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके साबिक़ उनमें और दूसरे मकामात पर अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करना शुरू कर दी है। और दहशतगर्दी की नई लहर कराची में जो 3 दिन पहले वाक़या पेश आया, वो एक तो अपनी नौइयत के एतबार से बड़ा तशवीशनाक था, और इस हवाले से मज़ीद तशवीशनाक है कि हुकूमत या इदारों की तरफ से ये बताया नहीं जा रहा कि ये हमलावर कौन थे और इस दहशतगर्दी की नौइयत क्या थी, और ये नई किस्म की दहशतगर्दी कैसे शुरू हो गई है। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से एक अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत को हुकूमत ने गोया के मुस्तरद कर दिया है, और ये तसर दिया जा रहा है कि पीटीआई ही अब रियासत है और पीटीआई ही अब रियासती इदारे हैं, और वही जो कहेगी वही रियासती पॉलिसी तस्वर होगा, और बाकी सियासी जमातों को इस मुल्क में सियासत करने का हक भी शायद ज़्यादा देर तक हासिल न रहे, ये इनकी पॉलिसी नज़र आती है। तो गोया के एक किस्म की कौमी खुदकुशी के रास्ते का इंतखाब कर लिया गया है। नाज़रीन, पहली बात ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या हुआ, उसमें एक तो इमरान खान ने एक अजीबोगरीब बात की कि अफ़गानिस्तान ने अमेरिका की गैर मुल्की ज़हनी ग़ुलामी से निजात हासिल कर ली है, और ये वही इमरान खान है जो चंद हफ्ते पहले तक ये कहता आ रहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। अब कब्ज़ा हो गया है तो इसने अपनी ज़बान और लहजा भी बदल दिया है। और कमेटी के इजलास से पहले हम ये सुनते आ रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और तालिबान दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, यानी कि तालिबान किसी भी सूरत कबूल नहीं है। लेकिन अब जो नई सूरत हाल पैदा हुई है उसमें हमें क्या करना चाहिए, ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास अपने एलामी में बताने में नाकाम रहा है। मसलन उसमें ये कहा गया है कि नेटो और अमरीकी अफवाज की मौजूदगी में मसले का ज़्यादा बेहतर हल निकल सकता था। इसका मतलब ये है कि मौजूदा हल जो निकला है, जो तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, वो बेहतर हल नहीं है। बेहतर हल वही था जो नेटो और अमेरिका निकाल कर जाते। तो इस फ़िक्रे को इमरान खान के इस बयान से मिलाकर पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि मुद्दा है क्या, पाकिस्तान की सोच है क्या। और तीसरी बात जो कही गई वो ये थी कि तालिबान यकीन दिलाएं कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, गोया कि इस मामले में उन्हें शुकूक व शुबहात हैं। बज़ाहिर तो तालिबान ने इतदाल पसंदाना रवैया अख्तियार करने के इंदिए दिए हैं, और मुल्क के अंदर भी उनकी सोच पहले से मुख्तलिफ नज़र आती है, कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं लेकिन कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है, जिसका एक सबूत तो हमने ये देखा कि उन्होंने कहा कि तालिबात को तालीम हासिल करने का हक़ है, यानी माजी के बरक्स जब तालीम हासिल करने की कोशिश करने वाली अब बच्चियों की पिटाई की जाती थी, अब ये तर्ज अमल ज़रा मुख्तलिफ है। तो लेकिन इस इतदाल का मुजाहरा कितने अरसे जारी रहता है ये हम नहीं कह सकते, और अगर फ़र्ज़ कीजिए इतदाल का रवैया ज़ाहिर रहता है तो इस बात की क्या ज़मानत है कि कुछ अनासर को दरे पर्दा नरम गोशा नहीं दिया जाएगा, जिस तरह कि हमने देखा कि तालिबान ने हुकूमत में आते ही मुख्तलिफ जेलों से टीटीपी के जो गिरफ्तार अफराद थे, कैदी थे, उनको रिहा कर। यानी हम ये नहीं कह सकते कि वो उनकी सरपरस्ती करेंगे, लेकिन हमें ये अंदेशा हो रहा है कि वो इन अनासर से नरमी बरतेंगे और किसी न किसी तरीके से दर पर्दा या अमलन उनकी हौसला अफजाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए, या इससे कोई बेहतर लफ्ज़ अगर आपके ज़हन में आता हो। मफ़हूम बहरहाल वाज़ेह है मेरा कि यानी वो टीटीपी की सरपरस्ती नहीं करेंगे, इसको मदद नहीं करेंगे, इसको उकसाएंगे भी नहीं, लेकिन अगर वो टीटीपी के लोग वहाँ से आकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं और कुछ दूसरे अनासर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पश्तून और मजहबी नज़रियात के हवाले से बहुत सारी बातें मुश्तरक है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, और सरहद जो है वो पहाड़ी इलाका होने के बावजूद ये बाहमी राब्तों को रोक नहीं सकती। तो उस सूरत में तालिबान की पॉलिसी क्या होगी, वो चश्म पोशी करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, या उन्हें रोकेंगे। मेरा ख्याल है कि वो रोकने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें अवामी सपोर्ट चाहिए जो फ़िल वक्त उन्हें दस्तियाब नहीं है, और अगर वो इन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो गोया के हमायत का एक और हिस्सा वो खो देंगे। तो ये एक तशवीशनाक बात है जिसके सद्देबाब के लिए यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा।
اور پختونخوا کے بعض علاقوں میں یہ جو طالبان کی اثر موجودگی ہے یہ اور بھی تشویشناک اس لیے ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے وہاں پاکستان کے جھنڈے بنا کر ان پر کراس لگایا ہے، جو ماضی میں اس سے پہلے نہیں تھا۔ ماضی میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دستور پاکستان کو نہیں مانتے لیکن پاکستان کو مانتے۔ اب پاکستان کے جھنڈے پر کراس لگانا یہ نہ صرف یہ ہے کہ دہشت گردی ہے اور ملک دشمنی ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا تمسخر اڑانے والی بات بھی ہے۔ اور ناظرین، حیدرآباد میں یوم آزادی پر ایک جلوس نکلا تو اس کے رستے میں کھڑے کچھ لوگوں نے پاکستان مخالف نعرے لگائے، کچھ ایسے شرمناک نعرے تھے کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے اور ان کا نقل کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ تشویشناک اشارہ ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ تھوڑے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن جب اس طرح کی فضا پیدا ہو جائے اور حالات جس طرف جا رہے ہیں تو ان کی تعداد نہ بڑھنے کا بھی کوئی یقینی بندوبست موجود نہیں ہے کہ ہم یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان عناصر کی قوت بڑھے گی یا کم ہوگی، کیونکہ ریاست ان معاملات سے بے پرواہ نظر آتی ہے۔ اس کی ساری توجہ جو ہمیں نظر آتی ہے اور جو پی ٹی آئی کے ذمہ دار بیان کرتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ریاست کی ساری توجہ جمہوریت پسند قوتوں کی بے کنی پر ہے اور وہ اسی رخ پر آگے بڑھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوں گے ان کے گھیرے میں سب لوگ آ جائیں گے، وہ بھی جو اس کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ بھی جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ ناظرین، کراچی میں دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت تشویشناک ہے۔ جماعت اسلامی لانڈی کے نائب قیم کو ان کی مجاہد اللہ خان غالباً ان کا نام تھا، ان کی پوری فیملی سمیت جس میں 7 بچے تھے اور خواتین تھی اور وہ خود تھے، بم مار کر شہید کر دیا گیا۔ وہ شادی کی ایک تقریب سے واپس آ رہے تھے تو یہ بم ٹرک پر پھینکا گیا۔ یہ دہشت گردی کی ایک نئی قسم کی واردات ہوئی ہے۔ ماضی میں اس سے پہلے ٹارگٹ کلنگ تھی یا خود کش دھماکے تھے یا بم نصب کیے جاتے تھے، لیکن یہ چلتی بس پر چلتی گاڑی پر بم حملہ یہ پہلا موقع ہے اور یہ 4 دن ہو گئے اور حکومت ابھی تک یہ نہیں بتا سکی کہ یہ حملہ کس نے کیا، ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کہیں بم پھٹتا ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر ہمارے پاس یہ میڈیا میں یہ اطلاع آ جاتی ہے کہ یرا اور این ڈی ایس کی اور خاد کی اور پتہ نہیں کون کون سی تنظیموں کی مشترکہ کارروائی ہے، اور شیخ رشید کا بیان بھی آ جاتا ہے کہ ہم نے ملزموں کا سراغ لگا لیا ہے، ہمیں واردات کا پتہ چل گیا ہے، اس کے ماسٹر مائنڈ کا بھی پتہ چل گیا ہے اور فلاں کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ بعد میں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ خلاف معمول ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ اس حادثے میں 7 بچے جن کی عمریں 5-6 سال سے لے کر 7-8 سال تک کی تھی شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی اور کل 13 افراد مارے گئے، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ ایک تو واقعے کے طور پر یہ سانحہ ہے کہ ایک پوری خاندان کو اس طرح مار دیا گیا، اور دوسرا یہ اس لحاظ سے بھی سانحہ ہے کہ ایک نئی قسم کی دہشت گردی کا ظہور ہو رہا ہے اور ریاست اس بارے میں بھی مکمل طور پر ہمیں بے پرواہ نظر آتی ہے۔ اور ساری توجہ اب اس بات پر ہے کہ وہ جو نیا ایک میڈیا ریگولیشن باڈی بنانے کا جو فیصلہ کیا گیا جس کے تحت ہر تنقیدی آواز خاموش کر دی جائے گی، اس کو قید کی سزا ہوگی اور اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی، یعنی وہ قوانین جو ہٹلر اور اسٹالن نے بھی جرمنی اور نازی جرمنی اور سوویت روس میں نافذ نہیں کیے تھے، یہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کا خاتمہ کر کے پاکستان میں صرف پی ٹی آئی کا وجود برقرار رکھنا۔ تو اگر یہ پالیسی ہے تو پھر اس قومی یکجہتی کی گنجائش کہاں سے نکلے گی جس کی ضرورت کا اظہار 3-4 دن پہلے کیا گیا اور جس کی ضرورت واقعتاً آن پڑی ہے، کیونکہ جو تشویشناک حالات پاکستان کے لیے پیدا ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر میں پہلے بھی 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ امریکہ کا رویہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا ہے فارن میڈیا کو دیکھ کر، ان کے بیانات کو دیکھ کر کہ یہ کچھ نہ کچھ ایک ریٹیلیشن کریں گے۔ وہ کس شکل میں کریں گے؟ وہ اقتصادی شکل میں کریں گے، وہ سیاسی شکل میں کریں گے، یا وہ فزیکل، یعنی مطلب یہ ہے کہ لڑائی کے ذریعے یا حملے کے ذریعے بائی فورس کوئی کارروائی کریں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ انڈیا بھی الرٹ ہو گیا ہے اور وہ اس کو ایک بہانہ مل سکتا ہے کہ چونکہ طالبان کو پاکستان کی پشت پناہی حاصل ہے، جو کہ نہیں ہے، اور ہمیں فلاں خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کچھ محدود آپریشن کر سکتے ہیں۔ یہ دور کی کوڑی ہے، لیکن اس کا امکان یقینی طور پر موجود ہے۔ انڈیا باز نہیں آئے گا اور وہ کچھ نہ کچھ
حرکت کرے گا، چاہے اس کا اصل مقصد یہ سیکورٹی سے زیادہ ملک کی داخلی سیاست سے توجہ ہٹانا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دنوں بی جے پی اپنی بہت زیادہ مقبولیت کے باوجود بہت زیادہ تنقید کے زد میں ہے، اور وہاں لوگ اب یہ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں، خود بی جے پی کے حامی، کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے۔ تو اس طرح یہ توجہ ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ معاملات میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، گویا کہ ہمیں اس طرف سے بھی خطرہ ہے، اس طرف سے بھی خطرہ ہے۔ ناظرین، آخر میں طالبان کی موجودہ پوزیشن کیا ہے؟ امریکہ نے ایک عجیب و غریب بیان دیا اور کہا ہے کہ اگر طالبان انسانی حقوق کا احترام کریں تو ہم انہیں تسلیم کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ یعنی اس بات کی کیا پیمائش ہوگی، کیسے یہ ماپا جائے گا کہ طالبان نے انسانی حقوق کا احترام شروع کر دیا ہے؟ انسانی حقوق کا احترام ایسی چیز ہے کہ آپ چاہیں تو سرٹیفکیٹ دے دیں اور آپ چاہیں تو کہہ دیں کہ نہیں، خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ہم افغان طالبان کے طرز عمل کا بغور جائزہ لیں گے اور اس کے بعد اس کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کریں گے، یعنی اس نے معاملہ مشروط کر دیا ہے۔ اور چین نے کہا ہے کہ ہم طالبان سے دوستی کے لیے تیار ہیں اور ہم واقعات کو غور سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ چین واحد ملک ہے جس نے طالبان سے دوستی کا واضح اشارہ دیا، اگرچہ یہ اس اعلان کو ہم فیصلہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اعلان کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے اگر طالبان کچھ گارنٹیاں اسے دے دے۔ برطانیہ اور یورپی ممالک طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عرب ممالک کی طرف سے خاموشی ہے۔ پاکستان میں شاہ محمود قریشی نام کے ایک وزیر نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ ہم کابل کی صورتحال پر پہلے دیکھیں گے کہ دنیا کیا فیصلے کرتی ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اپنی عقل یا دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ناظرین، اللہ ہی رحم کرے پاکستان پر، جس پر ایسی قیادت مسلط کر دی گئی ہے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ کس وقت کس حوالے سے کس بارے میں کیا کہنا اور کہاں کہنا اور کس سے کہنا ہے۔ ناظرین، دعا کی درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔